واہ واہ لکھوں حرم کے بین تو ہوتی ہے کتاب، واہ واہ اگر قدرتا ہے کم تو نہ کر اتنا اضطراب، جلدی مدد کریں گے شاہ آسمان، سبحان اللہ ذاکر حسین علیہ السلام ہے، سبحان اللہ تیری انہی کو فکر ہے جن کا غلام ہے۔ کیا بات واہ واہ تیری انہی کو فکر ہے جن کا غلام ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی ازائی دنیا کے ایک بادشاہ کا نام ہے، سرکار انیس آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ۔ جب سے ذاکری ہو رہی ہے، سخنوری ہو رہی ہے، شاعری ہو رہی ہے، مجھ سمیت میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندے نے کربلا پڑھ کے لکھی ہے، انیس نے کربلا دیکھ کے لکھی ہے۔ جس رنگ سے سید، جس رنگ سے انیس نے لکھا ہے نا، اس میں کربلا پڑھنے میں نہیں آتی، اس میں کربلا دیکھنے میں آتی ہے۔ جتنا بلوں کا یہ کلام پڑھنا، سیدزادے کی حاضری اور اس انداز سے محفل سجانا، کائنات کی مالکن ان سیدوں کی نوکریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے۔ جی اکمل جی وہ پہ صرف 4 مصرے آپ کی توجہ کے لیے، اور پھر ایک ٹکڑا نظم کا۔ مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان کا تعارف بھی اللہ نے خود کروایا۔ حبیب سے کہا، حبیب چونکہ تجھے مانگنا نہیں آتا، ٹھکڑ والی کوئی گل نہیں، محرم ادھا گزر گیا تو جس معیار تے رکھ کے سن دے پے اسے معیار تے ہی سنو۔ حبیب چونکہ تجھے مانگنا نہیں آتا، تو میرا حبیب ہے، تو محمد ہے، تو احمد ہے، تو محمود ہے، تجھے سوال کرنا آتے ہی نہیں، تو نے زندگی میں کبھی مانگا ہی نہیں، تو نے ساری کائنات کو عطا کیا ہے، اس لیے میں اللہ خود تجھے مشورہ دے رہا ہوں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ۔ راجہ صاحب آیت ہی ہزاراں واری بندیاں پڑھیے تے ترجمے تواڈے ذہن وچ محفوظ ہیں، جڑا ترجمہ میں کرواں میں اس ترجمے دا ضامن ہاں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھ سے ایسا مددگار مانگ جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا۔ کیا بات ہے، او چٹی داڑھی والا بزرگو سلام ہے میرا، کیا بات ہے بھائی ظفر، دیکھتے صحیح یار، جنت بنا دیندے نے لوگ، ہاتھ اونچے ہائے ذری، واہ 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 واہ، جی مہربانی آپ جی بھیا، مجھے دیکھیے گا بھائی جان۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ایسا مددگار مانگ جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا۔ یہی وجہ ہے جب علی اور بطول کا ظاہری عقد ہوا ہے نا، رنجو بھی ہے تو بات چودھریوں کو پڑھتے پہ ڈر بھی لگتا، قبلہ غلام باز صاحب دا فون آویندا پہ دھڑکے دینا ہے، کو تھوڑی دات پہ دینے ہیں۔ ہاں ہاں رنجو ویندے ہو تسی، میرا تو جملہ نہیں سمجھیا، میں کہ جب علی و بطول کا ظاہری عقد ہوا ہے، ورنہ اصل عقد وہاں ہوا ہے جہاں اس بے نیاز نے رسول سے رشتہ مانگا ہے۔ اللہ انہیں ہتھن سلامت رکھے، اللہ انہیں ہتھن سلامت رکھے۔ اے معیار ہے نا ذاکری سنن دا بابا، جب اس بے نیاز نے رسول سے پردے میں رشتہ مانگا ہے کہ حبیب مجھے تیری دختر اپنے مہربانی اپنے علی کے عقد کے لیے میں نے تو اس سے دختر مانگی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ جب ظاہری عقد ہوا ہے نا، اس وقت علی نے رسول سے پوچھا ہے، یا علی تم ممکنات کے بادشاہ ہو، بظاہر تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ علی نے کہا ایک گھوڑا ہے، ایک زیرہ ہے، ایک تلوار ہے۔ نبی نے کہا یا علی گھوڑے پہ بیٹھ کے تم نے لڑنا ہوتا ہے، تلوار سے تم جنگ کرتے ہو، گھوڑے پہ بیٹھ کے تم نے لڑنا ہوتا ہے،
14 نو حاضر ناظر من کے پہ آکھنا بھئی 14 دی قسم ہے اس بندے دعا کریں گا جنہوں یہ اوکھا جملہ سمجھ آوے گھوڑے پہ بیٹھ کے تم نے لڑنا ہوتا ہے، تلوار تمہارے لڑنے کا سامان ہے، یا علی زیرہ بیچ دو، زیرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار۔ اور آئی صاحب اور سید بولو جڑے بندے انصاف کر سکتے ہو پیچھا بہ گئے ہو، جوان پیچھا بہ رہے ہو، بولے کرو حیدری، جدے اندر علی ہو بولے حیدری۔ میں بسم اللہ کروں، یا علی زیرہ بیچ دے، زیرہ کی ضرورت مرشد دعاواں، زیرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آئے۔ یہ سی ڈی بن رہی ہے، میرے خیال ہے جتنا میں نے پڑھا ہے اب تک محفوظ ہو گیا آپ کے پاس، چلیں اچھی بات ہے۔ یہ ریکارڈ ہے میری رتو کالے کی نوکری کا، یہ سید زیادہ مجھے اطمینان دے رہے ہیں کہ یہ محفوظ ہو رہا ہے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ جملے سی ڈی سے نکلوا کے لکھ لو، اور پھر 10 محرم کے بعد جب جہاں جس وقت تمہارا دل بنے نوکر کے ساتھ وقت بناؤ، نوکر نہ لے آئے کتابیں، صبح محشر تک مجھے معافی نہ کرنا۔ اللہ کی کائنات کا پہلا جنگجو ہے علی، جس کے گھوڑے کی زمینی رفتار سب سے کم تھی۔ نمی گل کریے تو شیعہ پریشان ہو میں میں کہ اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری جنگجو ہے علی، جس کے گھوڑے کی مہربانی میرا بزرگ زمینی رفتار، ہوائی رفتار کی بات نہیں کر رہا، بھئی ہوائی رفتار تو علی کے گھوڑے کی اتنی زیادہ تھی کہ نبی نے نماز صبح پڑھی خیبر میں، علی نے پڑھی مدینے میں، نبی نماز سے فارغ ہوا، علی نے صلاۃ تمام کی، نبی نے سلام بھیجا، علی نے درود پڑھا، نبی نے صحابہ کو پکارا، علی نے کمبر کو آواز دی، نبی ٹیلے کی طرف چلا، علی استبل کو بڑھا، نبی نے ٹیلے پہ قدم رکھا، علی نے محمد کا بھرم رکھا، نبی نے علم آراستہ کیا، علی نے دلدل پیراستہ کیا، نبی نے مدینے کی طرف رخ کیا، علی نے خیبر کی طرف منہ کیا، نبی نے لبان نبوت کو جنبش دی، علی نے دست امامت سے باگیں کھینچی، نبی نے مدینے کی طرف دیکھ کے کہا اے آخی علی بھائی کہاں ہو؟ علی نے پائے نبوت پہ دست امامت رکھ کے کہا کہ بلا میں تو آ گیا۔ حق بڑے تو بولی حیدری، حلالیاں دے ہاتھ اچھے ہائے، آپ جیئے حیدری۔ یہ مزہ ہے ذکر حسین سننے کا، بندہ بیٹھک میں بیٹھ کے ڈیرے پہ بیٹھ کے باتیں کرے اور ذکر حسین میں نہ بولے، کیا فائدہ اس زبان کا؟ یہ مزہ ہے ذکر حسین سننے کا۔ ہوائی رفتار اتنی زیادہ تھی اس گھوڑے کی کہ علی اتنی جلدی آ گیا۔ زمینی رفتار کی بات کر رہا ہوں، سب سے سست رفتار گھوڑا تھا علی کا زمینی رفتار میں۔ ایک دن کہہ دیا کسی نے، اس کسی کا نام نہیں آتا مجھے، بھائی جمشیدی میں پرو بنان بے چال مکتوں آتا میں کو ایک ہی چک میں نہ پرے بنا لو تے کل بھائی جمشید میں آکھن میں ہاں دے کل حوالہ لے دے، میں نہ نہیں آندا۔ کسی نے پوچھ لیا یا علی کمال نہیں کرتے آپ، جنگ میں تیز تیز گھوڑے لوگ رکھتے ہیں، آپ نے اتنا آہستہ گھوڑا رکھا ہوا ہے، اتنا خرام خرام آہستہ آہستہ بڑے آہستہ چلتا ہے کیوں یا علی؟ علی نے کہا جنگ میں گھوڑا تیز رکھنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو دشمن جا رہا ہو اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے گھوڑا تیز دوڑایا جائے، یا دشمن آ رہا ہو اس سے بچنے کے لیے گھوڑا کیا بات ہے، یا دشمن جا رہا ہو اس دشمن سے بچنے کے لیے گھوڑا تیز بھگایا جائے، یا دشمن آ رہا ہو اس سے بچنے کے لیے یا پیچھا کرنے کے لیے۔ علی نے فرمایا میں گھوڑا تیز کیوں رکھوں؟ بھاگنے میں کسی کو دیتا نہیں، بھاگنا مجھے آتا نہیں۔ واہ سید واہ، حیدری نسلاں جیون تواڈیاں، نسلاں جیون تواڈیاں، جی اکمل جیو میرے پتراؤں، ظفر حسین وارث ہوگی زندگی ہم نے عزتہ ہم نے۔ بھاگنے میں کسی کو دیتا نہیں، بھاگنا مجھے آتا نہیں، مجھے تیز گھوڑا رکھنے کی
ضرورت ہی کیا ہے؟ اس سلطان کا نام ہے علی. قرآن کی لینگویج میں اس سلطان کو علی کہتے ہیں. بڑا پیارا جملہ ہی تو بہت تھوڑے بندے ہیں یار سید زیادہ غور کیتا ہے. میں کہ قرآن کی لینگویج میں اس سلطان کو علی کہتے ہیں. مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن ان کافیہ تساں بولنا ہی میں بول گیا تساں بولنا ہی. دیکھو نا پچھوں بزرگ بول دے بیٹھے تساں جوان سارے جڑے میری آنکھیں چو تساں بولو. مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. علی تو بہت دور ہے ظفر. مقداد ابوذر کمبر بھی اور عمار بھی جیون بھر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں. جی مرشد واہ چٹی داڑھی والے بزرگا ہاتھ اٹھتے حیدری سلامی حیدری التماس دعا. مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں. کلیجہ برداشت کرے تو ایک بات کر دوں. ہاں جی بانی صاحب اجازت ہوئے تھے گل اے تھے آئی کھلیے ساری دیہاڑی انجھے منہ کوڑا رہنا میں گل میرے تھے آ گئی تو میں نہ کر سکیا. سلمان سمجھ میں آ جائے. دعوت میں بلا لیا ابوذر کو سلمان نے کہ ابوذر ذرا آج کھانا میرے گھر کھانا. ابوذر کہتا میں سلمان کے گھر گیا ہوں کھانا کھانے کے لیے. چولہا جل رہا تھا ہنڈیا چڑھی ہوئی تھی سلمان کی ٹانگیں لگی ہوئی تھیں. نور نکل رہا تھا کھانا پک رہا تھا. ابوذر کہتا ہے میں پھر کی کھانا سی کہ وقت کھانا ہی ہیں. ابوذر کہتا ہے میں نکلا سلمان کے گھر سے سیدھا محمد کے دروازے پہ آیا. دستک دی. ممکنات کے سلطان نے دروازہ کھولا. میں نے سلام کیا سلام کا جواب دیا. ابوذر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا محمد کو بتاؤں سلمان ٹانگوں سے کھانا پکا رہا ہے. ابھی میں نے ارادہ کیا تھا رسول نے مجھے سینے سے لگا دیا. میرے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ابوذر سلمان کو سمجھنے کی کوشش نہ کیا کر. بابا تھکنا نہیں. آخری حلالی بولے گا. زندہ 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 نعرہ آج دی مجلس دا حیدری. نسلاں جی من توڑیاں جوانیوں من توڑیاں عزت دار مامن سلام جنہ تو انو علی کرنا سکھایا ہے. شکریہ ادا کی تک اور ماما دا ماں چنگی نہ ہوئے نا علی مننے چاندہ ہی نہیں. بسم اللہ کرم بھائی جان. مولا استہ دیونی حسین سخی وسطہ رکھنی. ابوذر کہتا ہے نبی نے مجھے سینے سے لگا کہ کہا ابوذر سلمان کو سمجھنے کی کوشش نہ کیا کر. کہتا ہے میں اور پریشان ہو گیا. وہ ٹانگوں سے کھانا پکا رہا ہے. وہ کہتا ہے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کیا کر. کہتا ہے میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا علی سے پوچھتا ہوں. نبی کے گھر سے نکلا علی کے در پہ آیا. میں نے دستک دی. کہتا ہے کائنات کے امیر نے دروازہ کھولا. میں نے سلام کیا سلام کا جواب ملا. میں نے ارادہ کیا علی کو بتاؤں سلمان ٹانگوں سے کھانا پکا رہا ہے اور محمد نے کہا ہے سلمان کو سمجھنے کی کوشش نہ کیا کر. کہتا ہے میں نے لب کھولے ہی تھے علی نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا محمد نے منع کیا ہے پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے. جی وہ پہ بچڑے جی من توڑے محمد نے جی میں پہ سملہ کرا انہا ہتھن سلام ہے. محمد نے منع کیا پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے. کہتا میں مسجد میں آ گیا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ ٹانگوں سے کھانا پکاتا ہے. دونوں بھائیوں میں سے ایک سوچنے نہیں دیتا دوسرا پوچھنے. بھائی جان دونوں بھائیوں میں سے ایک سوچنے نہیں دیتا دوسرا. یہ آواز ذرا ٹھیک کر دو مرشد. ایک سوچنے نہیں دیتا میرے حال تسی میرے حال دیکھو کوئی مسئلہ نہیں. ایک سوچنے نہیں دیتا دوسرا پوچھنے نہیں دیتا. یہ سلمان ہے کیا؟
ابو ذر کہتا ہے میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے اپنے آپ میں سوچ رہا تھا یہ سلمان ہے کیا؟ میرے الویکھیا جے ساری دیہاڑی جیسے گالتے گزر نہ گئی تو ذکر حسین کرندہ فائدہ ہی کو نہیں. کہتا میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اچانک بطول کے بچے مسجد میں داخل ہوئے، دائیں حسن آ گیا بائیں حسین آ گیا. حسنین نے مسکرا کے کہا ابو ذر نانا اور بابا نے منع کیا ہے پھر سوچ رہا ہے؟ نانا اور بابا نے منع کیا پھر سوچ رہا ہے. کہتا میں نے حسنین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دی، میں نے کہا عزت رسول کا واسطہ ذرا تو تعارف کرواؤ، میرا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے، یہ سلمان ہے کیا؟ کہتا ہے حسن مسکرانے لگ گئے. حسین نے کہا اچھا ابو ذر اگر تو نے ضروری سننا ہے نا کہ سلمان ہے کیا، آج مغربین کی نماز کے بعد تاکہ بات نہیں پڑھنی، نماز کے بعد مسجد سے نکلنا ہے، مغرب کی طرف سفر کرنا ہے. جب 5 میل سفر کر لو ایک سرخ پتھر آئے گا، اس پہ سلمان بیٹھا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا سلمان کیا ہے. ابو ذر کہتا ہے اوکھے سوکھے میں نماز پڑھیے بس. ابو ذر کہتا ہے میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں، مغرب کا سفر کیا، 5 میل چل کے ایک سرخ پتھر پہ سلمان بیٹھا تھا. ابو ذر کہتا ہے آسمان کی طرف سلمان کی نگاہیں تھیں، دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہہ رہا تھا یا لیل اقبل یا نہار ادبر یا نہار اقبل یا لیل ادبر، دن آ جا رات چلی جا، رات آ جا دن چلا جا. جب سلمان کہتا دن آ جا روشنی ہو جاتی، جب کہتا رات آ جا اندھیرا ہو جاتا. ابو ذر کہتے ہیں 1 منٹ میں کئی بار دن، کئی بار رات، کئی دن کئی رات، کئی بار روشنی کئی بار اندھیرا. کہتا میں سلمان کے پاؤں پہ گرا، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ بطول کا نوکر کہتا ہے کچھ بھی نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں دن میں سے رات کو، رات میں سے دن کو نکالتا ہوں، ذرا تجربہ کر رہا ہوں کیسے.